عبداللہ بن ادریس نے خبر دی، کہا کہ میں نے حسین بن عبد الرحمن سے سنا، انہوں نے سعد بن عبیدہ سے، انہوں نے ابو عبد الرحمن سلمہ سے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا، مجھے ابو مرثد رضی اللہ عنہ اور زبیر رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہم پر بھیجا۔ ہم سب شہ سوار تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ سیدھے چلے جاؤ، جب روضہ خاک پر پہنچو تو وہاں تمہیں مشرکین کی ایک عورت ملے گی، وہ ایک خط لیے ہوئے ہے جسے حضرت حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ عنہ نے مشرکین کے نام بھیجا ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جگہ کا پتہ دیا تھا، ہم نے وہیں اس عورت کو ایک اونٹ پر جاتے ہوئے پا لیا۔ ہم نے اس سے کہا کہ خط لا، وہ کہنے لگی، میرے پاس تو کوئی خط نہیں ہے۔ ہم نے اس کے اونٹ کو بٹھا کر اس کی تلاشی لی تو واقعی ہمیں بھی کوئی خط نہیں ملا، لیکن ہم نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی، خط نکال ورنہ ہم تجھے ننگا کر دیں گے۔ جب اس نے ہمارا یہ سخت رویہ دیکھا تو ازار باندھنے کی جگہ کی طرف اپنا ہاتھ لے گئی، وہ ایک چادر میں لپٹی ہوئی تھی اور اس نے خط نکال کر ہم کو دے دیا۔ ہم اسے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس نے یعنی حاطب بن ابی بلتع نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں سے دغا کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیں تاکہ میں اس کی گردن مار دوں۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا؟ حاطب رضی اللہ عنہ بولے، اللہ کی قسم، یہ وجہ ہرگز نہیں تھی کہ اللہ اور اس کے رسول پر میرا ایمان باقی نہیں رہا تھا۔ میرا مقصد تو صرف اتنا تھا کہ قریش پر اس طرح میرا ایک احسان ہو جائے اور اس کی وجہ سے وہ مکے میں باقی رہ جانے والے میرے اہل و عیال کی حفاظت کریں۔ آپ کے اصحاب میں جتنے بھی حضرات مہاجرین ہیں ان سب کا قبیلہ وہاں موجود ہے اور اللہ ان کے ذریعے ان کے اہل و مال کی حفاظت کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے سچی بات بتا دی ہے اور تم لوگوں کو چاہیے کہ ان کے متعلق اچھی بات ہی کہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پھر عرض کیا کہ اس شخص نے اللہ، اس کے رسول اور مسلمانوں سے دغا کی ہے، آپ مجھے اجازت دیجئے کہ میں اس کی گردن کو مار دوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ کیا یہ بدر والوں میں سے نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اہل بدر کے حالات کو پہلے ہی سے جانتا تھا اور وہ خود فرما چکا ہے کہ تم جو چاہو کرو، تمہیں جنت ضرور ملے گی، یا آپ نے یہ فرمایا کہ میں نے تمہاری مغفرت کر دی ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3983۔